مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، عورت اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا، اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے۔ تو حقوق تو ہر جگہ۔ بیٹیوں کے لیے نبی اسلام کی مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور شادی کی، وہ قیامت الدین اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹوں کے لیے تو نہیں کہا۔ اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو بالکل ون سائیڈڈ آپ کو مقدمہ نظر آئے گا کہ اسلام میں جو پسا ہوا طبقہ تھا غلاموں کا، عورتوں کا، ان کے حقوق زیادہ ہے۔ اچھا، سورۃ النساء موجود ہے، قرآن کی ٹاپ کی لینتھ کی جو 5 سورتیں ان میں سے ایک، مردوں کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ پسا ہوا طبقہ تھا۔ اسی طریقے سے احادیث میں آئے آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات ملے گی۔ ہوا یہ ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننسی والا ہے اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہندو کیا ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے؟ نہیں۔ ہندوؤں سے ہم نے عقائد میں بھی یہ قبر پرستی لے لی اور معاشرتی معاملات میں یہ حرکتیں لے لی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے اور عورت بھی بیوہ ہو تو مر جائے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ بیوہ ہو تو اس کی شادی کراؤ۔ آج بھی عرب میں آپ کو بتاؤں، میرے بڑے کلوز ریلیٹیو جن کے بچے بھی شادی شدہ، بیوہ ہوئی، 60+ ان کی ایج تھی، جیسے ان کی عدت پوری ہوئی رشتے آنے شروع ہو گئے اور ان کے بیٹے بھی اس کو نارمل لے رہے ہیں، الٹیمیٹلی انہیں شادی کر دی۔ عرب میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی بیوہ ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے یہاں تو جوان بیوہ ہو جائے تو کتنی مشکل اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کتنا یعنی استحصال اس کا کیا جاتا ہے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ کہ آپ شادی